سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلباء، آج کی اس مجلس کی غرض و غایت مفتی حفیظ اللہ صاحب نے تفصیل سے بیان کر دی۔ ایک اپنے مرحوم بزرگ کے لیے ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ تعزیتی نشست یا کسی مرحوم کے تذکرے میں جو ہمیں شریعت سے حکم ملا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی خوبیوں کو بیان کیا جائے۔ خامیوں کا تذکرہ مناسب بھی نہیں ہوتا اور وہ ایسی مجلسوں کے خلاف بھی ہے، اس کے آداب کے خلاف۔ پھر یہ کہ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز ابھی چند منٹ کے بعد حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ میں صرف 2-3 باتیں آپ سے عرض کروں گا، آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ سراج العلوم کے قیام اور اس سے ملی ہوئی آبادی جمعیت کالونی، اس کے ابتدائی دور میں جب فساد کے بعد یہ کام شروع ہوا تو گلزار اعظمی صاحب اس وقت جمعیت علماء مہاراشٹرا کی آفس میں رہتے تھے، ذمہ دار تھے اور انہی سے واسطہ تھا، اور میں یہاں سے کام کرانے کے واسطے جاتا تھا، وہاں سے رقمیں لاتا تھا، ان سے باتیں ہوتی تھی، پروگرام بنتا تھا، اور حضرت فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ بار بار تشریف لاتے، تو گلزار صاحب بھی ساتھ میں یہاں بار بار آئے ہوئے ہیں۔ تو اس تفصیل سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جامعہ کے قیام میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے ان میں ایک گلزار اعظمی صاحب بھی ہیں۔ انشاءاللہ جیسے سارے بانیین اور کام کرنے والے اجر کے مستحق ہیں، گلزار اعظمی صاحب کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز سراج العلوم صدقہ جاریہ ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی کہ میں جب پہلی بار بمبئی آیا اور یہاں آ کر کے رہنے کا ارادہ کر لیا تو میرا بمبئی آنا جانا بہت رہا، اپنے ہم وطنوں کی وجہ سے، ملاقاتیوں کی وجہ سے۔ چونکہ میرا بچپن سے میں جس ادارے میں پڑھا ہوا تھا وہ جمعیت علماء کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور اتفاق سے میرے اساتذہ بھی جیسے جمعیت علماء کے ہرکارے تھے، سپاہی، وہ سارے حضرات ایک دم دیوانے تھے۔ ہمارے مدرسے کے ناظم اعلیٰ صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ تو جیسے دیوبندیوں، ہمارے اپنے اکابر اور جمعیت علماء کے بہت اس کی عظیم شخصیت تھے، اور انہی کی وجہ سے ہم نے اپنے سارے اکابر کو اپنے بچپن کے زمانے میں جب آپ کی عمر میں تھے تو ہم نے مبارک پور میں سب سے مل لیا تھا، سب کو دیکھ لیا تھا۔ تو اس لیے ہمارا مزاج جمعیتی بنا ہوا تھا۔ یہاں آئے تو بمبئی آنا جانا ہمارا رہا۔ گلزار صاحب سے شروع ہی میں ملاقات ہو گئی۔ ایک چیز جو ہم نے دیکھی گلزار صاحب کے اندر، اس 50 سال کے اندر، 50 سال مجھ کو یہاں قیام کیے ہوئے ہو گئے، کہ وہ کوئی بات کہنا چاہتے تھے تو کوئی موجود ہو، یہاں تک کہ ایک مجلس میں دلی میں وزیر اعظم، ملک کے وزیر اعظم موجود تھے، محترمہ اندرا گاندھی صاحب، لیکن جو بات ان کو کہنی تھی وہاں بھی کہہ گئے۔ ایسے ہی ہمارے اکابر حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ اور سارے لوگ آتے تھے، وہ اپنی بات کو برملا کہہ دیتے تھے، پوری قوت سے کہتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ دلائل سے ہم اس کو منوا دیں۔ یہ ایک انسان کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ آدمی اپنی بات کو برملا کہہ بھی دے جرأت کے ساتھ، اور اس کو منوانے کی کوشش بھی کرے دلائل سے۔ غلط صحیح ہو سکتی ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو۔ ایک خوبی یہ ان کی دیکھی۔ اور آخری بات جو میں نے پورے 50 سال میں محسوس کی
کئی بار میرے اس آنے جانے اور ملاقات کے دوران ایسا ہوا کہ گلزار صاحب جمعیت سے ناراض ہوئے، دفتر سے باہر چلے گئے، دفتر میں آنا بند کر دیے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہوتا رہا۔ لیکن ایک بات جو مجھ کو سب سے زیادہ پسند آئی اور پسند ہے کہ کبھی وہ چڑیوں کی طرح پھدک پھدک کے اس ڈال پہ بیٹھ گئے، اس ڈال پہ بیٹھ گئے، اس ڈال پہ بیٹھ گئے، کسی دوسری تنظیم کو انہوں نے منہ نہیں لگایا۔ رہے تو جمعیت علماء میں رہے اور نہیں رہے تو کنارے گھر بیٹھ گئے۔ لیکن ہماری بڑی بڑی شخصیات کو میں نے دیکھا ہے۔ ایک قومی سطح کی ایک شخصیت کے بارے میں جانتا ہوں، ایک بار تو جمعیت سے ناراض ہو گئے تو یوں کہنے لگے، میں مبارک پور میں رہتا تھا تو وہاں جتنے اکابر آتے تھے سب کو ریلوے اسٹیشن لینے میں جاتا تھا۔ بہت عظیم شخصیت، بغیر نام لیے میں بات بتا رہا ہوں، کہ آئے تو راستے میں کہنے لگے، فیاض جمعیت علماء کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کانگریس کا پلیٹ فارم مجھے میرے لیے کافی ہے۔ اور پتہ چلا سال ہی بھر کے اندر کانگریس نے بھی ان کو باہر کر دیا۔ گلزار کے اندر یہ بات خوبی کی تھی، گلزار صاحب مرحوم کے اندر، کہ کبھی انہوں نے جمعیت علماء کے علاوہ کسی کو منہ نہیں لگایا۔ رہے تو جمعیت علماء میں رہے اور نہیں تو اپنے گھر پہ بیٹھے رہے، پھر واپس آئے جمعیت علماء میں، پھر گئے۔ کئی بار ایسا موقع آیا۔ اپنی باتیں برملا کہنا، کسی پر بھی تنقید کر دینا، تنقید اگر تنقیص کے لیے نہ ہو، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کے مرتبے کو گھٹانے کے لیے نہ ہو، تو تنقید اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے۔ بسا اوقات اس سے آدمی کو اپنی غلطیوں پر کا احساس ہو جاتا ہے۔ یہ چند باتیں مجھے عرض کرنی تھی۔ میں دعا گو ہوں، الحمدللہ۔ میں تو میرا ایسا کچھ اپنا اصول ہوتا ہے، گلزار صاحب کو مرے ہوئے 4-5 دن ہو گئے، اتوار کی شام میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس شام سے لے کر آج کی صبح تک الحمدللہ میں اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کے ساتھ ان کے نام سے ایصال ثواب کر رہا ہوں، کیونکہ اب آج ہمارے پاس ان سے محبت کے اظہار کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ حضرات سے بھی درخواست کروں گا، جب جب یاد آ جائے کریں، ضرور اپنے محسنوں کو بھولیے مت۔ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا بندہ۔ اس لیے ایسے محسنوں کو آپ اس ادارے کے بانی، اساتذہ، اپنے اکابر، اپنے والدین، ان کو اگر آپ بھلا دیں گے تو پھر اپنی جڑ سے اپنے کو آپ نے کاٹ لیا۔ سراج العلوم کے قیام میں گلزار صاحب کی بڑی قربانیاں ہیں، محنتیں ہیں، اور انہوں نے بہت کچھ سراج العلوم کو ابتدا میں دیا ہے، اور آج تک وہ ربط رکھے ہوئے تھے، ہمیشہ سراج العلوم کے تعلق سے معلومات دیا کرتے تھے۔ بھائی ان باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ خوب خوب مغفرت فرمائے مرحوم کی، خوب درجات بلند فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ، جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے۔ اپنے شہر میں ایجنسی حاصل کرنے کے لیے آج ہی اس نمبر پر رابطہ کریں۔